واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہم نے بار بار دہرائی ہے اور بار بار اس بات کا ہم نے اقرار کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر مسلمان کو اپنے مال سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین اور آباء و اجداد سے بڑھ کے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ تو جو شخص اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، اس شخص کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرے، اہل بیت سے پیار کرے، اہل بیت کے لیے محبت اور پیار کے جذبات اپنے دل میں موجود رکھے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا دعویٰ کرے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے کنبے قبیلے کے تمام مسلمان افراد ان سے پیار نہ کرے، ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، دل میں اہل بیت کے لیے تنگی محسوس کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اس کا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، آپ کے اہل بیت سے بھی ویسی محبت ہونی چاہیے، آپ کی ازواج مطہرات سے بھی ایسی محبت ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کنبے قبیلے، آپ کی اولاد سے بھی محبت ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ جھوٹا پڑ جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت اعلیٰ عرفہ مقام کی مالک ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نجران کے عیسائی، نجران کے نصرانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے، آپ نے ان کے سامنے حق کو پیش کیا، اسلام کا پیغام پہنچایا، انہوں نے کٹ حجتی سے کام لینے کی کوشش کی، بہتیرا سمجھانے کے باوجود جب انہیں بات سمجھ نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی بات کی کہ اگر تمہیں میری رسالت و نبوت میں کوئی نعوذ باللہ شک نظر آتا ہے تو آ جاؤ،
تم اپنی اولاد کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں۔ تم اپنے مردوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کے آ جاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے آتے ہیں۔ پھر ایک میدان میں نکلتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا لعنت کا مستحق ہوگا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا، اللہ کی پھٹکار پڑے گی اس پر اس زندگی کے اندر۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کے آؤ۔ پھر رب کے سامنے میں ایک میدان میں گڑ گڑاتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، مباہلہ کرنا یہ کسی کافر کٹ حجت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلانے والا ہو، آپ اسلام کی حقانیت پر اس کے ساتھ مباہلہ کر سکتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی آگ میں چھلانگ لگانا نہیں ہے، مباہلہ کا معنی اپنے آپ کو چھت سے نیچے گرانا نہیں ہے، مباہلہ کا معنی یہ نہیں کہ چلو جی دونوں کو قبر کھود کے دفن کر دیتے ہیں، جو سچا ہوا زندہ نکل آئے گا، دونوں کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جو ان میں سے سچا ہوا اس کو اللہ بچا لے گا۔ مباہلہ کا معنی شرعی مباہلہ، کہ ایک میدان میں آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو سچا ہے اس کو عزت عطا فرما، اور جو ان دونوں میں سے جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد فرما، اس پہ اپنی لعنت اور پھٹکار بھیج دے۔ یہی نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں آپ نے کہا، لیکن نجران کے عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، جیسا کہ وہ توریت و انجیل سے تو جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ حق پر ہیں، لیکن تعصب کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مباہلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آئے۔ سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ کبھی موقع ہی میسر نہیں آتا، ورنہ نبی کائنات کے ایک ایک صحابی کے اگر تذکرے کیے جائیں تو کیسے کیسے ہیرے، کیسے کیسے جواہر، کیسے کیسے رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں جو شروع میں اسلام لانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ 10 صحابہ جن کو نام لے کے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ احد کا میدان ہے، خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے درے کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچاؤ کے لیے چند صحابہ رہ جاتے ہیں، اور اس طرح بگدڑ مچ جاتی ہے مسلمانوں کے لشکر کے اندر۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو اپنے تیر دے کر، یہ بہت بڑے تیر انداز تھے، بڑا ان کا نشانہ تھا، جب تیر لگاتے تھے کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سعد ابن ابی وقاص دشمنوں پہ تیر برسا رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تیر سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو پیش کر کے کہا، پیچھے کھڑے ہو کے کہا،
ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد دشمنوں پہ تیر چلاؤ، سعد تجھ پہ میری ماں فدا ہو، تجھ پہ میرا باپ فدا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے واحد وہ ہستی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں قربان، تجھ پہ میرے باپ قربان۔ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، سعد تیر چلاتے جاؤ، اور اپنے ترکش کو بھی سعد کے حوالے کر کے کہا میرے تیر بھی تم چلاؤ۔ سعد ابن ابی وقاص حدیث بیان کرتے ہیں اہل بیت کی محبت میں آ کے، کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ صحیح مسلم جامع ترمذی کی حدیث، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میدان میں آ کے رب سے دعا کرتے ہیں۔ نبی یہ کائنات نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدنا حسن بن علی کو بلایا، سیدنا حسین بن علی کو بلایا، ان چاروں کو بلا کے کہا، رب سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر کے افراد ہیں، علی بھی، فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں نام لے کے شمار کیا، اور اسی طرح ایک اور روایت جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں وہ پھر روایت میرے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، وہ سبحان قربان جاؤں، لوگوں نے سیدہ عائشہ اور اہل بیت کو، جناب علی کو، نبی علیہ السلام کی اولاد کو آپس میں ایک دوسرے کا مخالف دکھانے کے لیے پچھلے 12-1300 سال کوشش کی، لیکن میں قربان جاؤں اپنی ماں سیدہ عائشہ پر، اس کی سچائی پر، اس کی راست بازی پر، اس کی امانت و دیانت پر، کہ اگر فضیلت میں حدیث سیدنا علی کی آئی، سیدہ فاطمہ کی آئی، سیدنا حسن و حسین کی آئی، تو وہ بھی امت کے پاس پہنچی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے پہنچی۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وعلیہ مرح مرتل مرت مرحل، آپ علیہ السلام پہ ایک داری دار چادر تھی، بالوں کی بنی ہوئی، کالے رنگ کی، فجاء الحسن، بڑی چادر، کالے رنگ کی داری دار بڑی چادر آپ نے اپنے اوپر زیب تن کی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن، حسن ابن علی آئے، فادخلہ، ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر نبی کائنات کے چھوٹے پھول سیدنا حسین آئے، فدخل معہ، حسن آپ کی چادر میں، حسین آپ کی چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جات فاطمہ، تو پھر نبی کائنات کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ آئیں، فادخلہا معہ، آپ علیہ السلام نے ماں فاطمہ کو اپنے چادر میں جگہ دی۔ ثم جاء علی، پھر سیدنا علی آئے، فادخلہ، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ جناب حسن، جناب حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، چاروں آ گئے، چادر آپ کے اوپر ہے، ان پہ چادر اڑا کے اپنی چادر کے اندر دے کے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے نبی کائنات نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ان چاروں کو چادر میں لے کے کہا کہ وہ آیت کریمہ جو سورہ احزاب میں تو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کی بیویوں کو شامل تھی،
کہ اس میں تو تذکرہ اب اللہ کے نبی کی بیویوں کا تھا. کوئی بھی اس آیت کو پڑھتا تو کہتا اس سے مراد اہل بیت تو نبی کی بیویاں ہیں. قرآن مجید نے اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو شامل کر دیا، لیکن حسن و حسین کو اہل بیت میں شامل کون کرتا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کے کہا کہ امت کے لوگوں سن لو، صرف نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں کو چادر میں لے کے وہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جیسے نبی کی بیویوں سے اللہ نے نجاست کو، گندگی کو، ہر طرح کی آلائش کو دور کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دے دیا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے چاروں کو اپنی چادر میں لے کے کہا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. جس طرح وہ آیت کریمہ میری بیویوں پہ فٹ آتی ہے، اس طرح حسن پہ، حسین پہ، فاطمہ پہ، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہ فٹ آتی ہے. ان سے بھی رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی نجاست کو، پالیدگی کو، آلائش کو، گرد و غبار کو دور کر کے رب نے وعدہ کیا ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ نے ان چاروں تنوں کو پاک فرما دیا ہے، پاک تن ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فضائل میں سیدہ عائشہ سے آئی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ فرمانے والے تھے، یہ روایت بھی سیدہ عائشہ سے ہمیں ملی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں سخت بیماری اور تکلیف کے اندر تھے، بخار آپ کو شدید تھا، اور کبھی آپ وہ روایات پڑھیں تو واللہ مجھ سے ایک شخص کہتا ہے کہ یار میرے دل میں نرمی نہیں آتی، کہتا ہے یار مجھے رونا نہیں آتا، مہینے 6 مہینے سال گزر جاتے، مجھے اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو اس دنیا کے اندر ایک نسخہ ہے. کیا؟ میں نے کہا جو مجھے سمجھ آیا ہے، جس بندے کا دل سخت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی کوئی چھوٹی سی کتاب لے کے پڑھے. میں یہ دعویٰ کر کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر اس کو رسول اللہ سے محبت ہے، اگر اس کو 4 راکھ پڑھ کے رونا نہ آیا تو مجھے آ کے پوچھ لے کہ آپ نے غلط نسخہ بتایا تھا. رسول اللہ کی سیرت سے زیادہ ایموشنل کرنے والی چیز میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے. جب بھی کبھی دل کو سخت پاتا ہوں رسول اللہ کی سیرت کی کوئی کتاب کھول کے پڑھنا شروع کرتا. آپ کے واقعات، یہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے کوچ کرنے والے تھے اور فرشتہ آپ سے آ کے اجازت مانگ چکا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں میرے محبوب سے اجازت لے کے آؤ کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ دنیا میں تو بہت جی لیا. اب عائشہ فرماتی ہیں ہم نبی کی بیویاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھیں، فجاءت فاطمہ، تو نبی کی لخت جگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سیدہ فاطمہ آئیں. فرمایا جب فاطمہ آئیں تو ہم نے ان کی چال سے ہی پہچان لیا کہ یہ فاطمہ آ رہی ہیں. کہتا ہے ما تخوا مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب سیدہ فاطمہ آ رہی ہوتی تھی تو ان کی چال سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فاطمہ آ رہی ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی چال اپنے باپا محمد رسول اللہ سے ملتی جلتی تھی. ان کی چال، ان کا چلنا، ان کا آنا، ان کا اپنے قدم مبارک کو اٹھانا ایسے تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز تھا. کہتے ہیں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کیا کرو. جب گھر میں بیٹیاں آئیں، اور بیٹیوں سے پیاری کوئی چیز اللہ نے بنائی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اولاد میں سے بیٹیوں سے پیاری کیا چیز ہے؟ بیٹیاں تو بندے کے سارے غم دور کر دیتی ہیں. بندہ تھکا ہارا
لوگوں کے تانے برداشت کر کے گھر پہنچتا ہے تو بیٹی کی ایک مسکراہٹ جب وہ منہ سے اپنے توتلے منہ سے بابا جی کہتی، بندے کی سارے دکھ سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں کو کہا کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، وہ تو بچپن کے اندر ہی چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے، 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 آپ کی حیات میں ہی وفات پا گئیں، ایک بیٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دیر رہی۔ جب وہ آئی نبی بیمار تھے، بستر پر تھے، 2 بندو جتنا بخار تھا، لیکن بیٹی کا استقبال کر کے بتا دیا۔ جب آئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بابنتی، اہلا و سہلا و مرحبا میری بیٹی، میری لخت جگر آ جا۔ آپ نے استقبال کیا، مرحبا کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، پھر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر بٹھا کے ثم سارہا فبکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بتائے بغیر سیدہ فاطمہ سے راز کی بات کی۔ کیا کی؟ راز کی بات کی، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ سیدہ فاطمہ سے جب آپ نے کان میں سرگوشی کی، راز کی بات کی، فبکت، تو سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر، غم زدہ ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پھر اپنے قریب کیا، ثم سارہ ثانیۃ، پھر دوسری دفعہ پھر سرگوشی کی۔ جب سرگوشی کر کے محمد رسول اللہ ہٹے تو سیدہ فاطمہ مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ عائشہ نے رشتے میں ماں ہونے کی صورت میں فرمایا، عائشہ بتا دو میرے محبوب نے تم سے کیا راز کی بات کی تھی؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا، میں اللہ کے نبی کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ میرے ساتھ، یہ تو میرے ساتھ دل کی بات تھی، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ سیدہ عائشہ خاموش ہو گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو سیدہ فاطمہ سے پھر سیدہ عائشہ نے کہا، اے فاطمہ جو میرا حق تجھ پر ہے، کہ میں تیری ماں لگتی ہوں، رشتے میں تیرے محبوب کی زوجہ ہوں، اے فاطمہ الزہرا جو میرا حق تجھ پر ہے اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ بتاؤ نبی کائنات نے تمہیں کیا بات کہی تھی؟ کہا ہاں اب بتا سکتی ہوں۔ جب نبی کائنات نے مجھے پہلی دفعہ میرے بابا جان نے اپنے کان کے قریب کیا اور فرمایا، اے فاطمہ پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، مجھ سے آ کے فرشتے نے اجازت مانگی ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو؟ تو میں نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی ہے، میں دنیا سے کوچ کر رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا جان کی جدائی کی خبر سنی، سیدہ فاطمہ پہلی دفعہ رو پڑی، زاروں قطار رو پڑی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا رونا سنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دوبارہ اپنے قریب کر کے کہا، اما ترضین، اما ترضین، دوبارہ اپنے قریب کر کے کہا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر، خوش ہو جا، کیا اس بات پہ تو خوش نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جتنی خواتین مومنات جناب آدم سے لے کے قیامت کے آخری فرد تک جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی، ان جنت کی ساری عورتوں کی سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے، خاتون جنت تجھے قرار دے دیا ہے۔ کہتے جب نبی کائنات نے یہ بات فرمائی، فضحک، تو پھر مجھے ہنسی آ گئی، پھر میں خوش ہو گئی، اور ساتھ ایک اور بھی بات بتائی تھی۔ فرمایا فاطمہ یہ جدائی عارضی ہے، تھوڑی ہے، رونا نہیں ہے۔ ایک تو اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سیدہ، ان کی سردار بنا دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جدائی عارضی ہے، میرے اہل بیت اور گھر والوں میں میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی من ابغضھا ابغضنی۔ لوگو یاد رکھ لو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا، میرا لخت جگر ہے۔
فاطمہ میرے جی جان ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا فقط ابغضانی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد الرسول اللہ کو دکھ دیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر ہر بندہ اپنے اعتبار سے فٹ کرتا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جب سے زمین و آسمان بنے صرف ایک ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے اور یہ قانون بنا دیا ہے۔ ہر مرد 4 شادیاں کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے، وہ بھی 4 شادیاں کرنے کا پورا شرعی حق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ کچھ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے ان پر پیش کیے۔ ابو جہل کی بیٹی کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدہ فاطمہ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ماجرا گیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں میں خطبہ دے کے کہا کہ لوگوں، میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایک مرد کو 4 شادیاں ایک وقت میں کرنے کی اجازت دی ہے تو علی بھی انہی مردوں میں سے ہے۔ علی کے لیے 4 شادیاں کرنا حلال ہے، لیکن ایک بات ہے، میں حلال و حرام کے تقاضے پیش نہیں کرتا، لیکن میں اپنی بیٹی کے حق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ نبی فرمایا میری رسول کی بیٹی اور رسول کے دشمن کی بیٹی علی کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی۔ علی کچھ تو خیال کرو، علی تیرے 4 نکاح کے حق کو محمد تسلیم کرتے ہیں، یہ تو قانون ہے، میں تجھ پہ حرام نہیں کرتا، لیکن یہ کہتا ہوں تیرے ایسا کرنے سے فاطمہ کے دل کو دکھ پہنچے گا۔ تو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ کے لیے پروٹوکول ہے کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس طرح اس کے بعد حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے کندھا مبارک پہ، اپنے شان مبارک پہ اپنے نواسے اور بیٹے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، اور اٹھائے ہوئے کہا اللہم انی احبہ فاحبہ۔ اے اللہ یہ جو حسن ہے میرا بیٹا، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس سے پیار کرتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں تیرا رسول اپنے نواسے اور بیٹے حسن سے محبت اور پیار کا اظہار کر رہا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رب کے سامنے درخواست دائر کر دی فاحبہ، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، تو بھی اس سے پیار فرما دے۔ اللہ صرف میں ہی اس سے پیار نہیں کرتا، اللہ تجھ سے درخواست ہے کہ میرے اس بیٹے سے تو بھی محبت فرما۔ حسن تو وہ ہیں کہ جن سے نبی پیار فرماتے ہیں اور جن سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، سیدنا ابو ہریرہ بھی بڑی مظلوم ہستی ہیں، کبھی بیان کروں گا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ کو پاس سے حدیثیں بنا لیتے تھے، اور اس طرح کے لوگ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا، واللہ نبی پاک کی حدیثوں کے سب سے بڑے حافظ کو کس طرح مطعون کرنے کی کوشش کی۔ کل میرے پاس
ایک بندے نے سوال بھیجا، اس نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 23 سال رہے ہیں، پہلے دن سے اتنی روایتیں ان سے نہیں آتی ہیں، ابو ہریرہ سے اتنی روایات آ گئیں۔ پہلی تو بات تو ان کا 7 یا 8 ہجری میں مسلمان ہونا یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ 3 ہجری 4 ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے، تو کہتے ہیں ان سے حدیث کیوں زیادہ تھی؟ بھائی اس کی وجہ تلاش کرو۔ سیدنا علی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کے سیدنا خالد ابن ولید، ان کے میدان مختلف ہیں، ان کے میدان ہیں اسلامی سیاست کے، قیادت کے، خلافت کے، قاضی القضات کے، ان کے اور امور سلطنت، امور حکومت کو سنبھالنا خلفائے راشدین کا کام تھا۔ یہ باقی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ امور سیاست، امور سلطنت کی طرف نہیں گئے اور نہ ہی جہاد کے زیادہ امور کے اندر ماہر تھے، بلکہ انہوں نے درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا ہے۔ تو جب یہ درس و تدریس کریں گے کسی مسجد میں بیٹھ کے حلقہ لگا کے، تو سامنے 1000 2000 500 شاگرد ہوں گے، تو جو اس فن میں کام کرے گا حدیثیں اسی سے مروی ہوں گی نا۔ تو جو حدیث ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر جو ان کے پاس روایات تھی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے بھی بیان کر دی۔ انہوں نے کیوں بیان نہیں کی؟ کیونکہ وہ شاگرد لگا کے مدرسے کے اندر یا کلاس کے اندر وہ اس طرح پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے تھے، ان کے کام اس سے بہت عظمت والے تھے، وہ خلافت کے امور سلطنت کو سنبھالتے تھے۔ آپ کہیں کہ آپ کا وزیر اعظم، یار یہ فلاں بندہ ہے، اس نے 50 سال جو ہے وہ فزکس پڑھائی ہے، کیمسٹری پڑھائی ہے، ڈاکٹری پڑھائی ہے، وزیر اعظم بڑا نالائق آدمی، اس نے کھ نہیں پڑھایا آج تک، اس نے تو 10 بچے نہیں پڑھائے، بندہ کہ بڑا نالائق آدمی ہے یار اس کا کام ہو رہا ہے، اس کا میدان ہو رہا ہے۔ فلاں بندہ وہ اتنا علمی، 100 کتابیں لکھا، مستنصر حسین تاڑڑ۔ آپ نے کہا باجوہ نے کیا کیا؟ یار باجوہ کا کام ہو رہا ہے، وہ 45 سال ایک سروس کر رہا ہے، اس کا کام ہو رہا ہے۔ تو سمجھو پڑھے لکھے لوگ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات زیادہ کیوں آئیں؟ کیونکہ وہ اس فیلڈ میں تھے، انہوں نے اس کو وقت دیا اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ جب ان کا کام، ان کا فیلڈ، ان کا تخصص، ان کی اسپیشلائزیشن اس کام کے اندر ہو گئی، تو ان کی روایات بھی اس سے زیادہ ہوں گی۔ اور جو دوسرے صحابہ تھے ان کے پاس بھی اتنا علم، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ زیادہ علم تھا، لیکن ان کے میدان مختلف ہو گئے، تو انہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں اپنی اپنی مہارت کے اندر اسلام کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے حدیث بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار، نبی پاک کو اپنے نواسے اور اپنی بیٹی کی یاد نے ستایا۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، لیکن یاد آئی حسن کی، یاد آئی سیدہ فاطمہ اپنی لخت جگر کی۔ کہتے ہیں دن کے وقت دوپہر کے وقت نبی پاک کے ساتھ میں نکلا، حتیٰ اتا جناب فاطمہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر آئے اور آ کر ایک ہی سوال کیا، اسما لوکاؤن، اسما لوکاؤن، فرمایا میرا بچہ، میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ سے آ کے کیا کہا؟ بڑے کام کے لیے نہیں آئے، کوئی پیغام دینے نہیں آئے، بیٹھنے نہیں آئے، کچھ کھانے پینے تناول کرنے نہیں آئے، اپنے گھر سے چل کے دوپہر کے وقت جو آرام کا وقت تھا کیوں آئے؟ فرمایا حسن کی یاد نے ستایا ہے، آ کے پوچھا فاطمہ حسن کہاں ہے، حسن کہاں ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تھوڑی ہی دیر بعد سیدنا حسن دوڑتے ہوئے آئے، اپنے نانا کی آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے، جب حسن سامنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، جب بھی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، 3 باتیں فرمایا، اے اللہ اس حسن سے میں پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے پیار فرما۔ یہیں پہ بس نہیں، فرمایا اے اللہ میری امت کا جو بندہ میرے بیٹے حسن سے پیار کرے، اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔
اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آپ کو حسن و حسین نبی پاک کے نواسوں سے، نبی پاک کی اولاد سے، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور ایمان ہے ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایماندار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسن سے محبت کرنا ایمان ہے، کیونکہ حسن سے محبت کرنا ایمان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی نبی دعا نہ کرتے۔ حسن سے محبت کرنا ایمان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے اے اللہ جو حسن سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا علی المنبر، ممبر پر تھے، والحسن ابن علی علی جنبہ، ایک طرف جناب حسن ابن علی تھے، وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کے ایک پہلو میں آپ کے ساتھ ممبر پہ جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کو سارے لوگوں سے اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ ساتھ بٹھایا، کھڑا کیا، اور کبھی حسن کی طرف دیکھتے، کبھی خطاب کرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر حسن کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے، ایک جاتی سیدنا حسن کے چہرے پہ ڈالتے اور ایک طرف لوگوں کی طرف دیکھتے، اور یہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فرقتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ علیہ السلام نے جناب حسن کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا قائد ہے، سید ہے، سردار ہے، اللہ مجھے تجھ سے امید ہے لعل اللہ ان یصلح بہ بین فرقتین عظیمتین من المسلمین، اے اللہ مجھے تجھ سے امید ہے کہ میرے اس سردار سید قائد بہادر بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور وہ ہوئی صلح، اور صلح ہوئی، جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے تو 6 ماہ بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو کے، خلافت سے دستبردار ہو کے مسلمانوں کے 2 متحارب گروپوں کے درمیان صلح کرا دی، اور اس کی پیشن گوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی تھی۔ فرمایا یہ میرا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اور وہ صلح اس وقت پوری ہوئی جب جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما لی، آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ امیر رہے، خلیفہ رہے اور مسلمانوں کے حکمران رہے، کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوا۔ اس اختلاف کو دور کرنے والے سیدنا حسن ابن علی تھے، اور اس کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک دفعہ عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے خلافت صدیقی میں، جناب ابو بکر امام ہیں، جناب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی ہیں، نماز فرض سے فارغ ہوئے مسجد سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے دیکھا میرے پیغمبر کے نواسے حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے، جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک کے یارغار صدیق اکبر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے نواسہ رسول کے پاس گئے، بچوں میں سے کھیلتے ہوئے حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ فرمایا یہ تو وہ ہے جس نے میرے آقا کے کندھے پہ سواری کی ہے، اور میرا کندھا میرے رسول کے کندھے سے زیادہ افضل تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ حسن سوار تھے، کسی نے کہا نعم المرکب رکبتہ، کسی نے کہا تجھے تو سواری کے لیے کتنے فضیلت والا کندھا ملا ہے، کتنا بہترین کندھا ہے جس پہ تو سوار ہوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی یہ بات کہہ کے کہا
فرمایا صرف کندھا ہی فضیلت والا نہیں، نعم الراکب، جو اوپر سوار ہونے والا وہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ صرف کندھا ہی افضل نہیں ہے، سوار ہونے والا، صرف سواری ہی افضل نہیں ہے، سوار بھی بڑا افضل ہے۔ نماز پڑھ کے نکلے، ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نواسہ رسول کو کندھوں پہ اٹھا کے جناب علی کے پاس آئے اور فرمایا علی واللہ واللہ لیسا شبیہن بعلی، فرمایا شبیہن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی یہ بیٹا تیرا ہے پر اس کی مشابہت میرے محمد الرسول اللہ سے ہے، تیرے سے نہیں ہے۔ چہرہ اور سینے تک کا حصہ، اس میں سیدنا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور نیچے کا حصہ پاؤں اس طرح، اس میں صحابی کہتے ہیں حسین ابن علی پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تو سیدنا حسن کو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ اور خلفائے راشدین کی آپس میں کوئی نفرت نہیں تھی، یہ تو وہ تھے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسلمان ان کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور میں خلیفۃ المسلمین ہوں گا سارے مسلمانوں کے لیے، لیکن حسن ابن علی کے لیے تو میرا کندھا ایک سواری ہے۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخر میں دونوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں جناب حسن جناب حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین وابوہما خیر منہما، فرمایا لوگوں جنت میں جتنے لوگ جائیں گے، جتنے مرد جائیں گے، جتنے لوگ جوانی کے اندر جنت میں شامل ہوں گے، جوانی میں فوت ہو کے، فرمایا جنت کے جوانوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے میرے دو بیٹوں حسن و حسین کو بنا دیا ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار جناب حسن و حسین ہیں۔ فرمایا علی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ابوہما خیر منہما، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے باپ علی اپنے بیٹوں سے بہت افضل ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کے باپ علی اپنے بیٹوں سے بہتر ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حسن سیدنا حسین اپنے نواسوں کو پاس لے کے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، صحیح حدیث ہے، فرمایا حسن و حسین تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، دو پھول ہیں، ان سے رسول اللہ کو خوشبو آتی ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے کبھی دن کو، کبھی رات کو، کبھی شام کو، کبھی سفر سے لوٹ کے آتے ہیں تو سب سے پہلے حسن و حسین کو ملنے کے لیے ماں فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں حسن و حسین تو میرے دنیا کے اندر جنت کے دو پھول ہیں، یہ تو دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر سے واپس آئے، آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے لمبے عرصے کے بعد، جب مدینہ میں داخل ہوئے اپنی سواری اونٹنی پہ سوار تھے، دیکھا حسن اور سیدنا اسامہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی جگہ پر سیدنا حسن کو اٹھایا، اپنے ساتھ سواری پہ اپنے آگے بٹھا لیا، اسامہ بن زید کو اٹھایا اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور دونوں کی طرف مڑ کے کہا یہ اسامہ ابن زید نبی پاک کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا ہے، اور حسن آپ علیہ السلام کا نواسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف منہ پھیر کے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر دی تھی، اور یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے مغموم تھے، بڑے پریشان تھے، بڑے غمزدہ تھے، اور ماں سیدہ سلامہ نے پوچھا محبوب کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ ابھی ابھی مجھے میرے بیٹے حسین ابن علی کی شہادت کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ ان کو بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو چھلک پڑے، آپ کو خبر دی گئی، فطری بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے سیدنا حسن، سیدنا حسین، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ، یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، اور کسی کے دل میں ذرا برابر بھی، اور لوگوں بات سن لو، میں آخر میں بات کہہ دیتا ہوں، لوگوں نے بھی کیسے معیار بنا لیے ہیں یزید کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کی باتیں کرنے کے لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین افراد میں شامل تھے، ان کے فضائل میں حدیث بھی موجود ہیں، لیکن یہ بات نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے بیٹے ان کے بیٹے کے کرتوتوں کی وجہ سے نوح علیہ السلام پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرو، لیکن یزید کے بارے میں کیا لوگ کرتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو، آپ کس کو کس کے مقابلے میں لاتے ہو؟ کتنی بے وقوفی، کم عقلی کی بات ہے کہ یزید کو آپ کس کے مقابلے میں لا رہے ہو جس کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا گیا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ لوگ فیس بک پہ بحثیں کرتے یزید ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ میں نے لوگوں کو سنا ہے، ایک بندے کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے اس کو سمجھایا پرسنل کے اندر، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس نے کہا آپ حسین رضی اللہ کو اتنا بھی مظلوم بنا کے پیش نہ کرو۔ اس طرح کے لفظ ان بحثوں میں کیوں پڑھتے ہو اللہ کے بندو؟ اور نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ نماز میں کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور نماز میں حسین پہ درود بھیجتے ہو، اور نماز کے باہر آ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے، تمہاری نمازیں کیسے کرو؟ محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی پاک کی ازواج اہل بیت ہیں، نبی پاک کے نواسے اہل بیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کنبہ قبیلہ، جناب عقیل، جناب جعفر، جناب عباس، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب فضل ابن عباس، جناب سیدنا علی بن ابی طالب، اور ان کی ساری اولاد سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت میں خصوصی اہل بیت وہ ہیں جن چار کو چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فاطمہ، علی، حسن، حسین، فرمایا اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ لہٰذا میرا یہ بیان کرنے کا مقصد تھا کہ لوگوں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے درود کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت۔ اپنے دلوں میں اہل بیت سے محبت کرو، اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو تو یہ دعا کرو، اے اللہ میں تیرے نبی کی ذات آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اللہ یہ محبت کرنا ایمان ہے، اللہ میری اس محبت کو قبول کر کے میری یہ دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ تیرے محبوب نبی کریم حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اللہ حسن و حسین سے میری محبت کو قبول کر کے میری یہ دعا قبول فرما۔ اس سے محبت کرو، یہ محبت کرنا ایمان ہے۔ دل میں ذرا برابر، اتنی سی بال برابر میل آ گئی اہل بیت کے بارے میں، نبی پاک کے نواسوں کے بارے میں، اور یزید جیسے لوگوں کے ساتھ ان کے مقابلے کرواتے ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے کیسے کھڑے ہوگے؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تمام صحابہ، تمام اہل بیت کی اللہ محبت پیدا فرما۔ اللہ جیسے ہم نماز میں تجھ سے عہد کرتے ہیں تیرے نبی پر درود بھیجنے کا اور تیرے نبی کی آل پر، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے بعد اسی طرح تیرے نبی کی آل سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کے زنگ دور فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سیدنا حسین، ان کی آل کے تمام قاتلوں پر اے اللہ لعنت فرما، اللہ ان کو آخرت کے اندر وہ عذاب دے جس کے وہ مستحق ہیں، جو ان نے نواسہ رسول اور ان کی آل کے ساتھ سلوک کیا۔ اے اللہ ہم قاتلین حسین اہل بیت کے دشمنوں سے یا اللہ برات کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ ہم کو اہل بیت کے قاتلوں سے بری فرما، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارا پلڑا اہل بیت والا پلڑا ہے، ہمارا پلڑا اہل بیت کے دشمنوں والا پلڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔